وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکی میڈیا جو کہ پہلے صرف پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کی فوج، ایٹمی پروگرام، پاکستان کے ٹی وی چینلز پر تنقید کرتا تھا، اب پاکستان کے پاپ سنگرز پر بھی تنقید کر رہا ہے اور ان کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا، نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری لکھی ہے جس میں انہوں نے شہزاد رائے اور علی عظمت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں علی عظمت صاحب سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسی خیریت، طبیعت کیسی ہے آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. علی عظمت صاحب، یہ نیو یارک ٹائمز کا الزام ہے کہ آپ لوگ امریکہ کے خلاف تو گانا گاتے ہیں لیکن طالبان کے خلاف گانا نہیں گاتے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ سر، اس کا جواب تو بڑا ایک سمپل ہے کہ نہ تو ہم امریکہ کے خلاف گانا گایا کبھی، اور ہم طالبان جو یہ اس کو ایک ریسنٹ فینومینا سمجھتے ہیں. ہم اس کے ساتھ بہت سالوں سے ڈیل کر رہے ہیں. اور لیکن جو سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو شہزاد رائے کو اور مجھے مس کوٹ کیا گیا ہے، بلکہ پوری میوزک انڈسٹری جن جن لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا، ان سب لوگوں کو مس کوٹ کر کے ایک اپنی سٹوری انہوں نے بنانی تھی. جو چیزیں ہم نے ان کو کہی ہیں وہ باتیں نہیں کہیں گی، وہ چیزیں کٹ کر کے وہ لگائی گئیں گی جیسے لگے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہم طالبان کے فائنینسیئرز کو فائنینسیئرز جو ہیں ان کو پکڑے جا کے. طالبان کوئی چیز نہیں ہے. طالبان تو وہ لوگ چلا رہے ہیں جو ان کو بندوقیں بھیج رہے ہیں اور یہ گن بھیج رہے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کون لوگ ہیں؟ امریکہ، اسرائیل، موساد، یہ سب لوگ ہیں. انڈیا، امریکہ، اسرائیل، امریکہ، انڈیا اور برٹن بھی اس میں شامل ہے. یہ پروجیکٹ بلو تلسی کا ایک حصہ ہے. یہ 1986 سے چل رہا ہے. یہ ہمیں سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو ان باتوں کا پتہ ہے. یہ کوئی باتیں چھپی نہیں ہوئی ہیں. اور اگر یہ چاہیں گے کہ ہم امریکنزم، اینٹی امریکنزم کے سینٹیمنٹ کے اندر آ کے آپ یہ کہیں کہ ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ طالبانائز ہو گئے ہیں، تو یہ غلط کہنا ہوگا. یہ ایک اسلاموفوبیا پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. یہ سوائے میوزیشنز کا نام لگا کے نہیں کر رہے، یہ ہر جگہ یہی کر رہے ہیں. مسجدوں میں لوگ حملے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ہمارے پاکستانی بھائی نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. میں یہ بالکل نہیں. یہ ان کی میڈیا کا ایک عام ہے جو ونگ ہے، جو ہمیں باور کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ ہم ہی یہ لوگ ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں. ہاں، ہمارے اندر سے لوگ آ رہے ہیں، افغانستان کے ازبیک لوگ ہیں. ہمارے اپنے بھی لوگ شامل ضرور ہوں گے. سیکیورٹی ایجنسیاں نئی کھولی جا رہی ہیں، اور یہ بلیک واٹر ہو یا زینون ہو یا کوئی اور کمپنی ہو، دیر آر لاٹ آف دیز ڈیفنس کانٹریکٹرز جو کہ اس طرح کی چیزیں آ کے کرتے ہیں. اور یہ ان کی اپنا میڈیا بھی لکھ رہا ہے. یہ صرف ہم نہیں بول رہے. جی، بہت شکریہ علی عظمت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. شہزاد رائے صاحب، اب یہ علی عظمت صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو میرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گانا جو اس پوری ڈاکیومنٹری میں بتایا جا رہا ہے، اس پوری ڈاکیومنٹری میں اس بندے کو ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ پاورٹی ہوگی، جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہوگی، ہیلتھ نہیں ہوگی، بچے کنٹیمنیٹڈ پانی سے مر جائیں گے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ایک دفعہ ایک گورے نے اینڈ آف دی ورلڈ کا وہ نعرہ مارا تھا اور سب کو زہر دینا شروع کر دیا تھا. اس کو ایکسٹریمسٹ تھا وہ بہت بڑا. بٹ کیا وہ ایکسٹریمزم پھیل گیا پورے امریکہ میں؟ نہیں پھیلا، بیکاز اسپریڈ نہیں کرتی اس طرح کی چیزیں جب تک. اور آپ دیکھیں گے ہلری کلنٹن جو ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. پھر امریکنز، دیکھیں امریکنز ہمارے اتنے سارے دوست ہیں، امریکنز کے خلاف کس نے گانا بنانے کی بات کی؟ ہم تو پالیسی کی بات کر رہے ہیں. اور امریکہ نے اتنا بڑا ایوارڈ مجھے بھی دیا شکاگو کاؤنسل آن گلوبل افیئرز کا. یہ جو اسکول ہم ریفارم کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن انہوں نے ریکگنائز کیا. اور وہیں پر جب میں تھا، جب یہ سٹوری اس طرح کی. آپ امریکہ کے خلاف نہیں، صرف اس کی پالیسیز کے بارے میں جو لوگوں کی فیلنگز ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل. اور دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر افغانستان سے بارڈر روک نہیں سکتے، یہ نہیں روک سکتے. میں ٹیکسس میں تھا، وہاں سے میکسیکو سے لوگ آ جاتے ہیں وہاں پر اندر، اس کو نہیں روک سکے. ہم وہ چاہتے ہیں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں. ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا صرف امریکہ سب کچھ کر رہا ہے اور ویسٹ سب کچھ. اگر ہم اپنی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں تو باہر والا کوئی ہمیں تنگ نہیں کر سکتا. ایک تو سب سے پہلے ہمارا مسئلہ کہ ہم اپنی چیزیں، ہم اپنی ایجوکیشن میں ایک عرصے سے کہہ کے تھک گیا ہوں، مر گیا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو کانٹینٹ پڑھایا جاتا ہے، جو کتاب پڑھائی جاتی ہے گورنمنٹ اسکول میں، وہ آج تک نہیں بدلی گئی. جاہلوں نے جہالت سے قوم کو ذہنی غلام بنا رکھا ہے. جاہلوں نے جہالت سے قوم کو ذہنی غلام بنا رکھا ہے. تھوڑی سی امید تھی دانش مندوں سے، پر انہوں نے بھی علم کا کباڑ خانہ لگا رکھا ہے. علی ظفر صاحب، اب میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ لوگ آپس میں بحث شروع کر دیں، لیکن علی عظمت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو پاکستان میں مسجدوں میں آ کے لوگ حملے کر رہے ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں بلکہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ I'm sorry, I wouldn't want to comment on that. I mean, I don't think I'm
well equipped to answer that question. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو فنومینا ہے پاکستان میں کہ سوسائڈ بامبنگ شروع ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ واقعی جا رہے ہیں ایکسٹریمزم کی طرف, یہ تو ہم مانتے ہیں, تو یہ اس کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر بندہ, ہر فرد اس معاشرے کا کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے. ہم لوگ میوزیشنز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ ایز ہی سیڈ یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ایک معاشرے کے, وہ اس معاشرے کے جو ایک کولیکٹیو کانشیسنیس ہوتی ہے اس کی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ایستھیٹکلی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میرا اس میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک اوور ویو دینا چاہوں گا کہ امریکہ کا میں سنتا رہتا ہوں کہ ان کا بڑا کنسرن ہوتا ہے دیٹ دے وانٹ ٹو ون دا ہارٹس اینڈ سولز آف دا پیپل آف دس ریجن. I would just like to tell them that if this is how they plan to do it, perhaps this is not the way. If they're not doing something wrong, then there must be something right which they're not doing. Right? You cannot win our hearts by giving us money and doing this and giving speeches and all that. There are other things. I do believe that... Would you like to suggest some other things? اگر میں اس فیلڈ کے بارے سے بولوں مثال کے طور پہ, اوکے فائن, ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے ساری انفارمیشن یہاں آتی ہے, ان کے سارے چینلز یہاں آتے ہیں, ان کی آواز یہاں تک آتی ہے, ہماری یہ جو ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں یہ وہاں کی پبلک کے پاس نہیں جاتی, اس لیے the public is unaware of the real پاکستان. ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ یہ کھنڈرات ہے, پہاڑ ہے. آئی تھنک ایک اچھا آئیڈیا جو ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل اگر یہاں کا کوئی مین اسٹریم آرٹسٹ, وہاں کے ایک مین اسٹریم آرٹسٹ یوٹیوب بونو کے ساتھ ایک گانا کرے, ٹھیک ہے, بونو کیونکہ کافی اس چیز کے بارے میں بولتا رہتا ہے, یو نو ہی کامنٹس آن اٹ, اور اس گانے میں وہ دنیا کو اس طرح بتائیں وہاں کی عام پبلک کو کہ what the truth is. That would be like a collaboration. The governments can work on that. So that will be a good way to communicate to people in masses کہ ہمارا میسج کیا ہے. Todd, do you agree with Ali Zafar that most of the Americans are not aware about the real Pakistan? Absolutely. In fact, I would say there's a couple things I would say. Number one, there's a point that is missed in this whole thing. I'm glad that the New York Times did this piece because it'll start this conversation that we're having, and it'll give me the opportunity to counter some of the any impression that all these Pakistani musicians are all together hating America. The thing is that they've already made their statement against extremism. Look at their lives, look at the songs that they write, look at the fact that they use music, and look at what they've done in a country where actually by performing their art in the way that they do, they're already a target. They've made their statement against the Taliban already. So we don't want to forget that. They've already made their statement. These Taliban guys would not support if they took over these artists expressing themselves in this way and in the way that they do. So they've made their statement. So it's not like they're not making a statement against the Taliban. That is there already. The other thing is that the American people, because the media in America, New York Times, but all of them, they only talk about when a bad thing happens. So it creates a situation where the American public in general hears 2% of the truth about Pakistan 100% of the time. The other 98% of good people, wonderful people, they don't hear anything about that. And I have started an initiative called Guitaristan with famous guitar players and people in America, including musicians from Guns N' Roses and the Beach Boys and others that are working with me and why they're upset. I myself criticized in a very vocal way and wrote a letter to everyone about the failure of Hillary Clinton's visit. And does that make me anti-American? I love my country. But if she comes here at a time when bombs are going off in the street and people are dying and scolds the Pakistani people and comes off with a bad and corrosive attitude, then I, who has been called an ambassador for America in a personal way, the real ambassador for America, I've been called by many Pakistanis, then it is my duty to stand up against that. Have you ever felt but that doesn't mean I'm anti-American. Have you ever felt that common Pakistanis, they hate you, they hate Americans? Well, you know, here it is. I've been here and met thousands and thousands of people. I've been treated badly by about 4 or 5 of them. Am I going to judge Pakistan on those 4 or 5 people who've treated me badly, or am I going to talk about the thousands and thousands of Pakistanis who give me love? Majority of the Pakistanis are good people, according to you. An overwhelming majority.
But they have a reason, and Americans need to understand that this isn't just in a vacuum, this isn't just baloney. Pakistanis have a reason, a good reasons to be frustrated with what they've suffered in America. If Americans suffered the same thing, they would feel the same way. After 9/11, many musicians in America wrote about their feelings, and there was a lot of songs and music about 9/11 and about these things. They felt this deeply because they were affected by this one terrorist यहाँ पे एक attack. छोटा सा वक्फा दोबारा लेते हैं, वक्फे के बाद हम इब्रार उल हक साहब से बात करेंगे.